نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ N5P N5P یہ دوا ہے اور یہ گنجپن کے خاتمے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بس آسان ترین جو اس کا استعمال ہے N5P کا گنجپن کے خاتمے کے لیے ہے، یعنی کہ گنجپن ہو گیا یا ایلوپیشیا ہو گیا یا بال بہت تیزی سے گر رہے ہیں وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ N5P کی بوتل آپ کو دے دی، آپ نے آدھا کلو تارا میرا کے تیل یا آدھا کلو ارنڈ کے تیل میں مکس کر کے اس کو 10 منٹ پکا لیا، یہ تیار ہے۔ روزانہ رات کو اس میں سے ایک چھوٹا چائے کا چمچ لینا ہے اور چولہے پہ چمچ سمیت گرم کرنا ہے اور پیالی میں گرا لیں۔ ٹوتھ برش کی مدد سے بالوں پہ اندر جڑوں میں لگائیں۔ ٹوتھ برش سے تیل لگے گا، ہاتھ میں اتنا مٹھا بھر کے آپ نے لے لیا، سر پہ چپڑ چپڑ کر دیا، چپڑ کر دیا، کچھ نہیں ہوگا، تیل بہت ضائع ہو جائے گا۔ اتنا سا ہو مگر رزلٹ دے تو وہ کب ہو کہ آپ نے ایک چھوٹا چمچ اس میں سے لیا، چولہے پہ چمچ سمیت گرم کر لیا اور کسی پیالی میں گرا لیا اور ٹوتھ برش کی ڈبو کے اور بالوں کی جڑوں میں لگایا تو یا گنجپن پہ رگڑ دیا۔ اور جب بھی یہ رگڑائی کریں گے تو اس کے آدھے گھنٹے تک سر پہ ٹوپی پہن کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی گرمی میں ٹوپی پہنو، کوئی تانا نہ دے دے کہ پاگل ہے، تو اس آدھے گھنٹے تک گھر کے کمرے کے اندر بیٹھے رہو پیارے بچے بن کے، ٹھیک ہے جی۔ تو 2 مہینے لگ کے استعمال کرتے ہیں، گنجپن ہے، ایلوپیشیا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں سے 1% احباب کہتے ہیں کہ جناب علی ہم نے N5P استعمال کی، رزلٹ نہیں آیا یا بہت کم ہے، سلو ہے، دل مطمئن نہیں ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بالوں کی انر کیمسٹری جو باڈی کے اندر سے کام کر رہی ہے، ایک ہارمونل سسٹم ہے، اس کو چارج کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے پھر RC5 بھی دے دی جاتی ہے۔ RC5 بالوں کو اگاتی ہے، اندر سے کھانے کی دوا ہے، بالوں کو اگنے پر مجبور کرتی ہے اور یوں کہہ لیجئے کہ بالوں کی کھاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بال اگاتی ہے، لمبے کرتی ہے، گھنے کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، طاقتور کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ RC5 اور لگانے کے لیے، کھانے کے لیے ہے RC5 اور لگانے کے لیے N5P، ٹھیک ہے۔ تو اکثر اب آپ کو ہم حالات دیکھتے ہوئے اس کی آواز میں جب ہم اعصابی کمزوری محسوس کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیٹا لگانے کی بھی لے لو N5P اور آپ کھاؤ بھی RC5، کھانے کی بھی لے لو، ٹھیک ہے۔ تو بہت اچھا ڈائگنوس آپ کا سامنے والے کی آواز سے بھی ہو جاتا ہے، خواہ وہ وائس ریکارڈ ساؤنڈ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آواز سے بھی تشخیص ہوتی ہے، آنکھوں سے بھی ہوتی ہے اور بندے کی باڈی لینگویج سے بھی ہوتی ہے، اس کی گفتگو سے بھی ہوتی ہے، کلام سے بھی ہوتی ہے۔ موبائل پر جب بات کرتے ہیں یا آڈیو سنتے ہیں تو اس وقت سارا فوکس کہاں ہوتا ہے؟ پورا فوکس آپ کی آواز پر ہوتا ہے، تو آواز سے بھی تشخیص ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پرانا دور تھا کہ جناب علی جا کے نبض چیک کروائیں گے، وہ حضرت جی ابھی میں کیا بولوں، وہ مرد کی نبض پکڑتے پکڑتے عورتوں کی بھی پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو ہمارے آج کل کے دور میں یہ نبض پکڑنے والا کام ختم۔ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں یا یورینس میں بیٹھے ہوں، نیپچون میں بیٹھے ہوں، پلوٹو میں بیٹھے ہوں، مارس میں بیٹھے ہوں، چاند میں بیٹھے ہوں، آپ نے صرف اپنا بیان دیا اور اپنی رپورٹ سینڈ کر دی، بس وہ خواری والا دور ختم کہ لائن لگیں گے، حکیم صاحب کو نبض چیک کرائیں گے، پھر اتنی بڑی بوتل میں بجائے پیپسی کے پیشاب بھر کے لے کے جائیں گے، پھر حکیم صاحب پیشاب دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ دور ختم ہو گیا۔ ابھی 1000 گنا اچھائی سائنس نے آپ کی زندگی آسان کر دی کہ آپ نے اپنے معاملات بتائے، آپ کے معالج کو آپ کی دی گئی رپورٹ سے بات ڈائگنوز ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس نے بولا بیٹا ایک رپورٹ فلانی سی کرا لو، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جیسا شخص ایک آدھ رپورٹ کراتا ہے، ہم 10-12 رپورٹیں نہیں کراتے، ہم کو کمیشن نہیں کھانا رپورٹیں کرا کے کسی کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، بات کلیئر ہو جاتی ہے، علاج حقیقی طور پر اتھینٹک علاج جاتا ہے اور بندے کو اللہ شفا دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ N5P بالوں کو لگانے کا بنتا ہے اور RC5 بالوں کے لیے کھانے کا پتہ۔ ویسے تو RC5 غدود کو طاقت بھی دیتا ہے، RC5 کی جب بات آئے گی تو اپنا اس کا پورا الگ سے تعارف کرا دوں گا۔ N5P یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔